طرف توجہ دوں گا۔ اس سلسلے میں ایک حکایت سنو۔ ایک بچیرا اور ماں پانی پی رہے تھے۔ وہاں کچھ لوگ سیٹیاں بجا رہے تھے اور بچیرا سیٹیوں کی آواز سے بدک رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، تم کیوں تسلی سے پانی نہیں پی رہے ہو؟ بچیرے نے کہا، مجھے ان سیٹیوں سے ڈر لگتا ہے اور میں اپنا دھیان پانی کی طرف نہیں کر سکتا۔ ماں نے کہا، بیٹا، جب سے یہ دنیا بنی ہے فضول کام کرنے والے یہاں رہے ہیں، تو اپنا کام کرتا جا، ان سے نہ گھبرا۔ پانی تیزی سے بہتا جا رہا ہے، تو صرف پانی کی طرف دیکھ۔ اس دنیا میں اگر تجھے کوئی باکرامت ولی نظر نہیں آتا تو بے دیکھے ہی تو ان سے تعلق پیدا کر لے۔ کچھ عرصہ بعد تمہیں اس کی بزرگی کا یقین آ جائے گا۔ اگر اندھے کو نہر کا پانی نظر نہ آئے تو اسے چاہیے کہ اس نہر میں اپنی ٹھلیاں ڈبو کر دیکھے، وہ پانی سے بھر جائے گی تو پانی کے ہونے کا یقین آ جائے گا۔ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اب نفسانی خواہشات مجھے نہیں اڑا سکتی۔ جو لوگ بے وقوف ہیں اور بزرگوں سے فیض یاب نہیں ہیں، ان کی ٹھلیاں ہلکی رہتی ہے اور خواہشات کی ہوا اسے اڑائے پھرتی ہے۔ شیخ کے ساتھ تعلق کشتی کے لنگر کی طرح ہے۔ چونکہ تجھ میں عقل کا لنگر نہیں ہے تو بزرگوں کی عقل سے لنگر حاصل کر لے۔ یہ مدد پہلے دل کو حاصل ہوتی ہے، پھر اس سے آنکھیں منور ہوتی ہیں۔ نور حسی اور نور باطنی کا اصلاً تعلق دل سے ہوتا ہے، اس سے آنکھ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تجلیات رب کا نزول دل پر ہوتا ہے، جبکہ آسمانی پانی کا نزول دل پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بچیرے کی طرح پانی پینے میں لگا رہنا چاہیے اور معترضین کی سیٹیوں سے نہیں بدکنا چاہیے۔ سالک پیغمبروں کا پیرو ہوتا ہے، تو جس طرح پیغمبروں نے تانا زنی کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑا، سالک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسجد کا مہمان مسجد میں لیٹ گیا لیکن اس کو نیند نہ آئی، اس لیے کہ وہ عشق میں ڈوبا ہوا تھا، اور ڈوبے ہوئے کو نیند سے کیا واسطہ۔ عاشق کی نیند تو اس طرح کی ہوتی ہے جیسے تیرتی ہوئی مچھلی کی۔ غیبی آواز نے اس مہمان کو ڈرانا چاہا لیکن وہ ڈر غیر واقعی تھا۔ اسی طرح شیطان سالک کو ڈراتا ہے جو محض دم کی ہوتی ہے۔ جب انسان دینداری اختیار کرنے کا عزم کرتا ہے تو شیطان اسے فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے کہ دین کے کاموں میں لگے گا تو کمائی سے محروم ہو کر مفلس ہو جائے گا۔ ایسی ہی باتوں کے دل میں آنے سے دین پر چلنے کا ارادہ کرنے والا گمراہی کی طرف لوٹ پڑتا ہے اور دنیا میں لگ جاتا ہے، اور دل میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ ابھی نیکی کرنے کا بہت وقت ہے۔ پڑوسی کی موت سے کچھ تنبیہ ہوتی ہے اور وہ دین کی طرف دوڑتا ہے، لیکن شیطان پھر اس کو دھوکے دیتا ہے اور اس طرح انسان سال ہر سال کشمکش میں گزار دیتا ہے۔ شیطان کی اندرونی آواز نہ دین کی راہ پر چلنے دیتی ہے، نہ روحانی غذا کھانے دیتی ہے۔ ان کی روحوں پر ایسی ہی مایوسی طاری رہتی ہے جیسے کافروں کی روحوں پر مرنے کے وقت طاری ہوگی۔ شیطانی آواز کے جب ایسے اثرات ہیں تو خدائی آواز کے اثرات کیسے ہوں گے؟ خدائی آوازیں بھی شیطانی آوازوں کی طرح تمہیں آتی ہیں، اگرچہ خدائی آواز شیطانی آواز سے بڑی ہوئی ہے، لیکن تم پر اس کے اثرات اس لیے مرتب نہیں ہوتے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ جس طرح باز کی ہیبت بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں مکھی کی ہیبت بالکل نہیں ہوتی، لیکن مکھی باز سے متاثر نہیں ہوتی۔ اگر تم خدائی آواز کے اہل ہوتے تو لا محالہ اس سے متاثر ہوتے، جس طرح چکور باز سے متاثر ہو جاتا ہے۔ مکھی چونکہ باز کا شکار نہیں ہے لہٰذا وہ متاثر نہیں ہوتی۔ جس طرح مکھی مکڑی سے متاثر ہے، اس طرح تم شیطان کی آواز سے متاثر ہو۔ خدائی آواز کے اہل اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم ہیں، لہٰذا ان پر وہ اثر انداز ہیں۔ مکڑی یعنی شیطان کی آواز کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے قرآن میں شیطان کو خطاب کر کے کہا گیا، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی دبدبہ نہیں ہے۔ امتیاز اس لیے رکھا گیا کہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہم اور غیر اولیاء باہمی ممتاز رہیں۔ مہمان نے مسجد میں سے آواز سنی تو وہ بالکل خوف زدہ نہ ہوا، کیونکہ موت کی علامات اہل اللہ کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہیں۔ اہل دنیا چونکہ نور باطنی سے خالی ہیں، اس لیے وہی موت جو اہل اللہ کی خوشی کا باعث ہے وہ اہل دنیا کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ عید کا نکارہ بجتا ہے تو عید منانے والے خوش ہوتے ہیں۔ جب مسجد میں سے آواز آئی تو اس مہمان ولی کو کس قدر فائدہ پہنچا۔ اس مہمان نے جواب میں اپنے دل کو آواز دی تو جسم ٹوٹ گیا اور ہر طرف سونا برسنے لگا۔ وہ مرد اس پر حیران رہ گیا۔ اس سونے کا جو ذکر آیا ہے اس سے اہل ظاہر